بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. زندہ سے جب رہا ہوئے سادات کربلا، تمہارے لپٹ کے قبر سکینہ پہ دیے صدا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا. چھوٹی سی تربت پیمانے کہاں، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا. مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھو گی زندہ سے باہر قدم، سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں، ہماری میں بیٹھے ہے اہل عزا، غربت کا میرے تمہیں واسطہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا. مجھے یاد اصغر کی ہے بے بسی، لحد سے وہ میت نکالی گئی، اکیلے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں، بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی، رہتے ہیں چاروں طرف اشکیا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا. کہانی پدر کی سناؤں گی میں، اگر نیند آئی سناؤں گی میں، اکیلے ننا کے پہ بیٹھاؤں گی تمہیں ساتھ اپنے بٹھاؤں گی میں، اب تو رسن میں نہ ہوگا گلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا. مجھے مار ڈالے گا بس یہی غم، کمر ہے میں بیٹے تمہاری جو کھم، ورم بازوؤں کا مجھے یاد ہے، تمہیں تو دکھا بھی دیتا ہے کم، اکبر سے بی ملے گی شفا، اٹھو سکینہ
چلے کربلا اٹھو سکینہ چلے کربلا بڑی دیر ٹھہری ہے دربار میں یہاں پر نہ روکو زیادہ انہیں کہ پہلو پہ ایک ہاتھ رکھے ہوئے صدا دے رہی ہے سکینہ تمہیں لینے کو آئی ہے خود سیدہ اٹھو سکینہ چلے کربلا اٹھو سکینہ چلے کربلا وہ پہلے کے جیسی تو غربت نہیں ابھی بھی ہماری وہ حالت نہیں تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں لو مل گئی ہے تمہاری ردا اٹھو سکینہ چلے کربلا اٹھو سکینہ چلے کربلا تھے زندان میں اکبر وہ تے گڑی رہائی پہ روتی تھی ہر ایک پھوپھی ادھر خون روتا تو عابد ادھر سکینہ لحد میں تڑپتی رہی جب بھی مادر نے رو کر کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا اٹھو سکینہ چلے کربلا چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا محمد وآل محمد صلوات اللہم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين العبد المؤيد والمنصور المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال سبحانه وتعالى نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. مومنین آف کانودر ان سڈنی نے یہ 3 مجالس کروائی ہیں اور آج اس سلسلے کی تیسری اور آخری مجلس ہے، اور جیسا کہ 2 دن سے میں گزارش کر رہا ہوں
کہ میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ایک طرف یہ ڈیٹس اسلامک ڈیٹس 40 کے بہت قریب ہیں، اور دوسری جانب شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخیں بھی یہی ہیں. تو تھوڑا سا ہمارا سبجیکٹ یا ٹاپک اولاد کی تربیت اور اولاد کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول اسلام کے پروٹیکشن میں اور اسلام کے تبلیغ میں. چنانچہ کل بھی میں نے مصائب کی وہ 2-3 روایتیں شروع مجلس میں پڑھی تھی کہ جس میں آقا حسین نے مدینہ نکلتے وقت ہی یہ کہہ دیا تھا کہ میرا یہ جہاد اس میں چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹے چھوٹے بچیوں کا بھی ایک رول ہے، اس لیے میں ان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. البتہ پہلی مجلس سے میں یہ بھی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سبجیکٹ بہت بڑا ہے اور اسے 3 مجالس کے اندر کور کرنا تقریباً انسان کی طاقت سے باہر ہے. لیکن جیسا کہ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مشہور فرمان ہے کہ من لم یدرک الکل لم یدرک الکل. اگر کسی کو پوری چیز نہ مل سکے تو وہ پوری چیز چھوڑ بھی نہ دے، جتنا مل جائے، یعنی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو میں نے یہ چاہا کہ 3 مجالس میں کچھ گزارشات اسی حوالے سے آپ کے لیے کر دوں. اور یہ جو 3 مجالس میں جو باتیں مجھے آپ سے بیان کرنا تھی، ابھی آج کی تیسری مجلس تو شروع ہوئی ہے، تو اس کا اختتام یا اینڈ مجھے ایک ایڈوائس پہ کرنا تھا جو میرے اعتبار سے سب سے اہم ایڈوائس تھی، اور یہ تینوں مجالس کی سمری یا خلاصہ. لیکن اب مجھے خود یہ ڈر لگ رہا ہے کہ شاید یہ آج کی مجلس اتنی لمبی ہو جائے، یعنی باتیں اتنی پھیل جائیں کہ میں آخر مجلس میں اپنے ٹاپک کو کنٹرول نہ کر سکوں اور وہ امپورٹنٹ میسج میرا وہ آپ تک نہیں پہنچ سکے. تو آج تو تیسری مجلس ہے، یعنی لاسٹ مجلس، اس لیے میں وہ جو آخر میں میسج دینا تھا، یہ ایک ایڈوائس کرنا تھی، وہ میں بالکل شروع میں دے رہا ہوں. دیکھیے، ایک کتاب ایسی ہے، بک، جو صرف آپ کے لیے لکھی گئی. الحمدللہ ہمارے مذہب کا ایک بہت بڑا لٹریچر بک فارم میں موجود ہے. عربک میں بھی ہے، پرشین میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اب تو انگلش میں بھی اتنا زیادہ لٹریچر آ چکا، اور گجراتی میں بھی ہے. اب گجراتی میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، لیکن مرحوم حاجی ناجی نے جو کتابیں اس وقت لکھی، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن وہ جتنی کتابیں، وہ ساری کی ساری کتابیں ایسی ہیں جو پوری دنیا کے مومنین کے فائدے کی. لیکن ایک کتاب اسپیشلی آپ کے لیے لکھی گئی، اور آج کے زمانے میں اگرچہ کتاب ختم ہو رہی ہے دنیا سے، اور یہ جو الیکٹرانک بکس وغیرہ، ای بک وغیرہ آ رہی ہیں، تو کتاب ختم ہو رہی ہے، اس لیے کتابیں پڑھنے کا اتنا لوگوں کا انٹرسٹ بھی نہیں رہا. لیکن یہ کتاب ایسی کہ خاص اس کے لیے میرا آپ سے ریکمنڈیشن ہے، ایڈوائس کہیے، ریکویسٹ کہیے، مشورہ کہیے کہ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے گا، اور آپ کے گھر میں بھی ہونی چاہیے. یہ کتاب بیسیکلی لکھی گئی تھی عربی میں، اور حضرت آیت اللہ سیستانی دامہ ظلہ العالی کی تقلید کرنے والوں کے لیے لکھی گئی تھی، لیکن پھر اتنی پسند کی گئی، یا یہ کہیے کہ اس کی اتنی ضرورت لوگوں کو محسوس ہوئی کہ تقریباً ہر مرجع نے اپنے فتووں کے حساب سے یہ کتاب تیار کروائی. اچھا، کتاب خود آغا سیستانی نے نہیں لکھی، وہ لکھتے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے فتووں کی روشنی میں ان کے شاگرد نے لکھی، اور انہوں نے کتاب دیکھ کر، چیک کر کے اس پر اپنی اسٹیمپ لگا دی. حضرت آیت اللہ سیستانی وہ مرجع ہے کہ جن کی زمانے میں بہت بڑی تعداد میں ایک ماس مائگریشن ہوا،
اور مومنین مختلف ملکوں میں گئے، لیکن زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز میں. ہر اس سے پہلے بھی لوگ جاتے رہے، لیکن اتنا بڑا ماس مائگریشن. تو یہ کتاب بہت ضرورت بنی. یہ کتاب بیسیکلی میں نے کہا عربی میں ہے. یہ کتاب اس کا نام ہے الفقہ للمغتربین. مغترب کہتے ہیں وہ آدمی جو ویسٹ کو چوز کرے اپنے رہنے کے لیے، ان کے لیے یہ فقہ. پھر اس کا فارسی ترجمہ بھی ہوا، فقہ برائے غرب نشینان، جو غرب میں رہنا چاہتے ہیں یعنی ویسٹ میں، ان کے لیے کتاب. پھر اسی کا اردو ترجمہ ہوا جدید فقہی مسائل، اگرچہ اس کے نام میں یہ کہیں مینشن نہیں ہے کہ یہ ویسٹرن کنٹریز کے لیے لکھی گئی، لیکن یہ ہے بہرحال وہی کتاب. اور آپ کے کام کے لیے انگلش ٹرانسلیشن، کیونکہ آپ میں سے میجورٹی نہ عربی پڑھ سکتی ہے، نہ پرشین پڑھ سکتی ہے، نہ اردو، تو انگلش اے کوڈ آف پریکٹس فار مسلمز لیونگ ان دا ویسٹ. اب یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے کیونکہ خاص یہ آپ کے لیے لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں، دنیا کے ہر ملک کا مومن اس پہ عمل کر سکتا. جو ایسٹ میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کتاب ہے، جو اسلامی ملکوں میں حتیٰ جو نجف اور قم میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی کتاب ہے. اور خاص طور پر آج کل کے زمانے میں جہاں اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی، اب زیادہ فرق نہیں رہا سڈنی اور مثلا بمبئی میں، مور اور لیس سیم پرابلم ہو گئے، تو سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی لیے اس کا اردو ٹرانسلیشن ہوا جدید فقہی مسائل. لیکن بہرحال بیسیکلی یہ لکھی گئی تھی ویسٹ والوں کے لیے، کیونکہ گلوبل ولیج ہونے کے باوجود اسٹل بہت ساری چیزوں میں مسلمان ملک میں رہنے کا ایک بینیفٹ ہوتا اور وہ ویسٹرن کنٹریز میں نہیں ہوتا، جس کی سب سے کلیئر مثال گوشت ہے. مسلمان ملک کے بوچر کی دکان میں جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں پوچھنا، نو انکوائری، اور آپ گوشت لے سکتے. ویسٹرن کنٹریز میں ایسا نہیں. مسئلہ بچہ بھی جانتا ہے تو میں مسئلہ نہیں بتا رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری دنیا کے مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اسپیشلی یہ کتاب ہے آپ کے لیے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کتاب لکھی گئی ہے آغا سیستانی کے فتووں کے حساب سے، تو اس پہ عمل تو وہ لوگ کریں گے جو آغا سیستانی کی تقلید میں ہیں، جو کسی اور مرجع کی تقلید میں ہیں اور ہیں، اور مراجع کی بھی تقلید ہے، وہ اس پہ عمل نہیں کر سکتے. لیکن وہ بھی اسے پڑھیں ضرور، دیکھیں ضرور، تو ان کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا مسائل کا کہ ویسٹ میں کیا مسئلے ایسے پیش آ رہے ہیں جو بہت سے ابھی آپ کو بھی نہیں معلوم، اور پھر وہ اس کے حساب سے اپنے مرجع کا فتویٰ ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ یہ کتاب آپ کو خود انٹرنیٹ پہ گوگل میں جائیے، صرف اس کا نام لکھیے کوڈ آف پریکٹس فار مسلمز ان دا ویسٹ، اور پی ڈی ایف کی فارم میں یہ کتاب آپ کو ان تمام لینگویجز میں مل جائے گی. اور یہ آیت اللہ سیستانی کے ویب سائٹ پہ جائیے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ کتاب پی ڈی ایف کے اندر اویلیبل ہے. خیر، اب آ جائیے کہ یہ کتاب، تو اس لیے میں نے کہا کہ میری ان تینوں مجالس کا اینڈ اس میسج پر ہونا ہے، اور کوشش کروں گا کہ اسی پہ اینڈ کروں. لیکن اگر بات آخر میں یہاں تک نہیں پہنچی تو یہ کتاب کا آپ کو میں نے ایک مشورہ یا ریکمنڈیشن دے دیا. اچھا، یہ کتاب جو ہے وہ پریکٹیکل ہمارے پرابلمز بتا رہی، جو ہمیں بھی فیس کرنا، ہمیں بھی، اور جو ہماری اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی پیش آتے ہیں. اور اسی تربیت اولاد کے حوالے سے میں اپنی بات کو آج ذرا سے ایک ڈیفرنٹ اینگل سے آگے بڑھا رہا ہوں. یہ تو مجلس شروع کرنے سے پہلے ہی مجھے معلوم تھا کہ میں یہ ٹاپک مکمل نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں دوسرے انداز سے بات کر رہا ہوں. تو جو بات جہاں سے میں سٹارٹ لے رہا ہوں کہ تربیت اولاد کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اتنے ہیڈیک میں کیوں ڈالے؟ بھائی اتنا کافی ہے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے شادی کی، ہمارے بچے ہو گئے، ہم یہاں پہ آ گئے، بچوں کو ایک اچھا ماحول دیا، ایک اچھی ایجوکیشن دی، یہاں کہ وہ اپنا کیریئر خود بھی بنا سکتے ہیں. بس پھر وہ جانے، ان کا کام جانے. ہمارے لیے تو
ہمارا دین ہمارا ایمان کافی. تربیت اولاد کے لیے ہم اتنی زحمت میں کیوں جائیں؟ یہ اللہ کا آرڈر ہے. سب سے اہم چیز تو یہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ کے نعوذ باللہ اللہ کے بہت سارے آرڈر، کتنوں پہ آدمی عمل کرتا ہے. خالی اس کو آرڈر کہیں گے تو جو بہت ہی زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے وہ تو اس پہ عمل کرے. لیکن جو ذرا سا لیزی ٹائپ کا مومن ہے تو کوئی انسینٹیو بھی اس کو دینا ہے کہ تربیت اولاد سے تمہیں کیا ملے گا. اب جیسے انسان دنیاوی اعتبار سے اپنی اولاد کو اچھا بناتا ہے، باپ کو ایک انسینٹیو ملتا ہے کہ باپ کی بھی شہرت ہوتی ہے، پیسہ بھی آ جاتا ہے، 4 آدمیوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب ان کا ایک بیٹا سرجن ہے، ایک بیٹا اکاؤنٹنٹ ہے، ایک بیٹا فلاں ہے، ایک بیٹا فلاں. اگرچہ آپ لوگ آسٹریلیا میں رہتے اور یہاں کا ماحول اب آپ نے دیکھ لیا، لیکن پھر بھی بہت کم باپ ایسے ہیں جو پاکستان یا انڈیا جا کے کہتے ہیں ہمارے 3 بیٹے ہیں، تینوں ٹیکسی چلاتے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں ٹیکسی چلانا کوئی عیب نہیں، لیکن انڈیا اور پاکستان میں ابھی بھی عیب مانا جاتا. تو اب دنیاوی طور پہ ہر باپ چاہتا ہے اس کی اولاد ترقی کرے، چاہے اس کا بینیفٹ باپ کو نہ بھی ملے. مگر یہی کتنی بڑی بات ہے جی، وہ 5 اولادیں ہیں، 3 بیٹے ہیں، تو ایک سرجن، ایک اکاؤنٹنٹ، ایک فلاں، 2 بیٹیاں ہیں، اتنی اچھی جگہ شادی، داماد اتنے اچھے، باپ کو خوشی ہوتی. تو یہاں بھی ایک انسینٹیو بھی اسلام نے دیا. خالی تربیت اولاد اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں. یہ لفظ محبت میں کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہماری جو محبتیں ہوتی ہیں اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے محبت کریں، ایک خاص محبت کو چھوڑ کر. اب کسی کو کوئی کرکٹر بہت پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے جتنے جاننے والے سب اس کرکٹر کو ہی اس کے فین فالوور بنے. بھیا جی الگ الگ ہیں، کسی کو بیٹسمین پسند ہے، کسی کو بالر پسند ہے، لیکن جس کو ہم پسند کرتے ہیں، فلم ایکٹر کسی کو پسند ہے تو اس کا دل چاہتا ہے سب لوگ، اس فیملی کے بھی سب لوگ اسی فلم ایکٹر کو پسند کریں. بھئی ہر ایک کا الگ الگ انداز ہوتا ہے. یہ تو میں نے بہت بھونڈی مثالیں دے دی دنیا کی، لیکن پھر دین میں بھی ہے. ہمیں ایک خطیب یا ذاکر کی مجلس پسند ہے، اب ہم چاہتے ہیں سب لوگ اس کی مجلس پسند کریں. ہیومن نیچر الگ الگ ہے، کسی کو کسی کا اسٹائل پسند ہے، کسی کو کسی کا اسٹائل پسند ہے، لیکن ہر ایک کی خواہش ہے کہ جس کو میں چاہ رہا ہوں سب اسی کو پسند کرے. تو یہ والی چیز اللہ کی محبت، اگر اللہ سے محبت ہے تو ہمارا دل چاہے گا کہ ساری دنیا اللہ سے محبت کرے. تو ساری دنیا تو اپنی جگہ پہلے اپنے بیٹوں کو اللہ سے محبت کرنے والا بناؤ، یعنی دیندار بناؤ. تو جو اللہ سے صحیح معنوں میں محبت کرتا اس کے لیے تو یہی انف. لیکن ہر انسان تو اس اسٹیج پہ نہیں ہوتا نا، تو اب اس کے لیے ایک انسینٹیو دیا. اور اس انسینٹیو کو بتانے کے لیے آج میں نے سورہ یاسین کی آیت کی تلاوت کی. آج میں نے قرآن کریم میں 2 آیتیں جو تلاوت کی، ایک تو وہی جو کل تلاوت ہو چکی تھی، سورہ تحریم کی آیت کیا ہے، ایمان لانے والوں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. اور یاد رکھیے گا یہ آیت کب نازل ہوئی؟ پیغمبر کے زمانے. اور پیغمبر کا بھی وہ زمانہ جب اسلام بہت اسٹیبلش ہو گیا تھا، مدینے میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی، اور اس وقت اب کوئی اسلامک سوسائٹی کو چیلنج کرنے والا نہیں تھا. وہاں رہنے والوں سے کہا تمہیں بھی اپنی اولاد کی تربیت کرنا. آج تو ہم ویسٹ میں بیٹھے جہاں ہر منٹ پہ ہمیں اور ہماری اولاد کو کوئی چیلنج فیس کرنا پڑ رہا. تو اس اسلامی سوسائٹی میں جسے ایک معصوم، ہمارے 14 معصوم ہے نا، پہلا معصوم کون ہے جو سارے معصومین کا سردار بھی ہے؟ وہ اللہ کا رسول. وہ اسلامی حکومت جسے ایک معصوم ہیڈ کر رہا، وہاں بھی کہا گیا کہ اولاد کی تربیت کرنا، معصوم کی حکومت میں بھی اولاد کا خیال کرنا. تو کفر و شرک و گناہ و ظلم کے ماحول میں تو یہ اہم حکم اور حکم اہم.
مگر جو ہمیں ہارڈ ٹائم فیس کرنا پڑتا ہے اس کام کے لیے، تو کبھی کبھار آدمی جو ہے وہ ڈسکریج ہو جاتا، چھوڑو ہو جانے ان کا کام، ہمارا اس سے کیا تعلق. تو ایک انسینٹیو دیا. اور سورہ یاسین کی آیت بہت مشہور آیت ہے، ایصال ثواب کی مجلس میں پڑھی جاتی، آپ نے بھی سنی، لیکن آج ایک اور اینگل سے سنی. نحن نکتب ما قدموا، جو اعمال تم اپنی زندگی میں کرتے ہو سب ہم لکھ رہے ہیں. ہمارا ایک ایک سیکنڈ اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا. وہ آثارہم، اور تمہارے وہ اعمال بھی جو تم اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. تم چلے گئے، گزر گئے، دنیا ختم، مگر یہ اعمال تمہارے لکھے جا رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور کائنات کی ہر چیز کو ہم نے امام مبین کے اندر رکھ دیا. تبھی امام مبین یہ دعویٰ کرے گا سلونی سلونی قبل ان تقفدون، کائنات کا ہر سوال مجھ سے کر سکتے. سورہ یاسین کہہ رہا کہ ہر چیز ان کے پاس ہے. لیکن اس سے پہلے ہم سے کہا کہ تمہارے وہ اعمال جو تم اپنی زندگی میں کر رہے، اور وہ جو آثارہم تمہارے بعد. اللہ کے رسول مسجد النبوی میں تشریف فرما، یہ روایت بھی بہت پڑھی جاتی، وہ آیت بھی بہت پڑھی جاتی ہے ایصال ثواب. یہ روایت بہت پڑھی جاتی ہے شوہر اور بیوی کے رشتے کی رسپانسبلٹیز. لیکن آج میں اس روایت کو دوسرے اینگل سے بیان کر کے کل رات کی مجلس کے آخر سے کنیکٹ ہو کے تربیت اولاد کا ایک اہم فائدہ آپ کو بتاؤں. پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ایک نوجوان آتا ہے، یا رسول اللہ میرا باپ بیمار. ہم سب گئے اس کے پاس، اولاد ہے، جگر کے ٹکڑے ہیں، باپ کو سکون ملا، لیکن وہ میری بڑی بہن کو یاد کر رہا. باپ تو ویسے بھی بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور پھر اگر سب سے بڑی اولاد بیٹی، تو میں اپنی بہن کے پاس گیا کہ بابا بیمار ہے تمہیں یاد کر رہے ہیں. بہن پریشان ہو گئی، لیکن کہا بھائی میں کیسے جاؤں، میرا شوہر سفر میں ہے، کوئی رابطہ ہو نہیں سکتا، کوئی کانٹیکٹ نہیں. آج کا زمانہ ہوتا تو وہ اسمارٹ فون نکالتی وہ بیوی، کٹ 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 کر، اور شوہر فوراً کانٹیکٹ. آج کانٹیکٹ آسان ہے، کانٹیکٹ نہیں کرے گی آج کی بچی. یہ کیا بات ہو، میں شوہر کی اجازت کا بغیر گھر سے باہر نہ نکلوں. میں کوئی 1400 سال پہلے کے جنگل کی رہنے والی عورت نہیں ہوں، میں آج 21 سینچری سڈنی کی لڑکی ہوں. میں کسی کے پریشر دباؤ میں نہیں آتی ہوں. لیکن خیر بات کہیں اور نہ چلی جائے، تو کہا کہ بھائی شوہر سفر میں ہے، جب تک کہ اسے اجازت نہ لوں، کہ یہ مسئلہ تو آج بھی اسی طرح سے اسٹل ویلڈ ہے کہ شادی شدہ عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا حرام اور گناہ، سوائے واجب سفر کے. زیارت کا سفر واجب نہیں، عمرے کا سفر واجب نہیں، حج کر لیا ایک دفعہ دوبارہ حج میں جانا واجب نہیں. اب کل کچھ ایگزامپل آ چکی ہیں، تو کہا کہ اب شوہر کی اجازت تو مل نہیں سکتی. ہاں ایک راستہ، شوہر کی اجازت میں اس لیے چاہتی ہوں کہ رسول اللہ نے کہا، تو اصل تو وہ ہے نا، یا وہ اجازت دے دو، بھائی جا کے ان سے اجازت لے کے آ جاؤ. پیغمبر من کنتو مولا، فہذا علی مولا بعد میں ہے، من کنتو مولا، پیغمبر نے کہا میں تمہارا آقا ہوں. پیغمبر کا آرڈر سب کو سپرسیڈ کرتا. اگر پیغمبر اجازت دے تو بیٹا آ گیا کہا یا رسول اللہ بیماری کا مسئلہ ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ بہت ایزی کام، میری بہن کوئی گھومنے نہیں جا رہی، پکنک پہ نہیں جا رہی، انٹرٹینمنٹ نہیں جا رہی، فلم دیکھنے نہیں جا رہی ہے، شاپنگ کرنے نہیں جا رہی ہے، شادی میں نہیں جا رہی ہے، بیمار باپ کو دیکھنے جا رہی ہے. پیغمبر نے سر جھکایا، تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ نہیں، شوہر نے اجازت نہیں دی تو میں بھی اجازت نہیں دے رہا ہوں. دیکھیں بالکل بگننگ ہے اسلام کی. شروع میں ہی اگر لوپ ہول لوگوں کو بتا دیے جائیں تو لوگ پوری شریعت چینج کر دیں. پیغمبر کے پاس اتھارٹی ہے اجازت دینے کی، کہا لیکن میں اجازت نہیں دے رہا. نوجوان بھی چلا گیا، نو آرگومنٹ. خدا کے حکم کے آگے کیا آرگومنٹ. کچھ دنوں بعد آیا یا رسول اللہ میرے باپ کی طبیعت تو بہت خراب ہو گئی، ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ نہیں بچے گا، آج آخری رات ہے.
اور یہ آخری جو اس کی رات ہے تو اس کے ہونٹوں پر یا زبان پر صرف میری بہن کا نام، باقی سب تو مل لیا وہ۔ میں نے بہن کو جا کے بتایا اور رونے لگی باپ کی حالت سن کر، لیکن جب گھر سے نکلنے کی بات ہوئی تو وہی اس نے کہا شوہر اب تک واپس نہیں آیا ہے، یا رسول اللہ سے اجازت لے آؤ، یا رسول اللہ آج تو اجازت دے دیں۔ تو بہت ہی یعنی ایسا مسئلہ ہے کہ بالکل باپ مرنے کے قریب، پیغمبر کا وہی جواب کہ جب شوہر کی اجازت نہیں ہے میں اجازت نہیں دوں گا، چلا گیا نوجوان۔ نیکسٹ مارننگ کو پھر آیا اور اس طرح روتا ہوا آیا جیسے یتیم آتے، ننگے سر، بال بکھرے ہوئے، گریبان چاک، یا رسول اللہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا۔ پیغمبر نے پرسا دی، کہا مگر میں اس لیے آیا کہ گھر والوں نے یہ کہا کہ بھائی وہ باپ تو بیٹی کو یاد کرتے کرتے چلا گیا، اب کم از کم بیٹی کو لا کے باپ کا آخری دیدار کرا دو۔ دفن کر دیا تو اب تو زندگی بھر وہ باپ نظر نہیں آئے گا۔ پھر وہی بات کہ آج کے زمانے میں تو فوٹو ہوتے ہیں، ویڈیوز ہوتے ہیں، ساری میموریز ہوتی ہے، اس وقت تو کچھ بھی نہیں۔ تو کم از کم ایک بار بیٹی آپ آخری مرتبہ باپ کو دیکھ لی۔ شوہر واپس نہیں آیا، پیغمبر نے پھر وہی جواب دیا، جب شوہر کی اجازت نہیں تو میں اجازت نہیں دیتا، پھر چلا گیا۔ نو آرگومنٹ۔ ہم تو بحث کرنے لگتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹی باپ کو مرنے کے بعد آخری دیدار بھی نہ کرے، یہ کیسا اسلام؟ ہمارے یہاں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اسلام کا مسئلہ بتاؤ ان کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام میں یہ حکم ہے تو آج سے میں مسلمان نہیں رہا۔ وہ تو غصے میں آ کے مرجے کے خلاف بولتے ہیں نا، یہ آغا سیسانی نے فتویٰ دیا کہ یہ ہے تو میں مسلمان نہیں۔ غصہ دکھاتے مرجے کے خلاف، لیکن آرگومنٹ تو یہی ہوتا ہے نا۔ نوجوان کچھ نہیں بولا، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس ختم بات، آپ کے رائٹس ختم ہو گئے پیغمبر سے آرگومنٹ کرنے۔ ہاں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی ریزن ہے، کوئی لاجک ہے، جو وہ کہیں بس اس کو مان لیں۔ خیر بات ختم ہو گئی، چلا گیا وہ۔ چند دنوں کے بعد پھر آیا، پیغمبر نے دیکھا یہ بہت ہی شارٹ ٹائم پیریڈ میں چوتھی دفعہ آیا، تو پیغمبر نے اس کو دیکھا اور کہا کہ کیا آج بھی کوئی مسئلہ لے کے آئے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، آج تو ویسے ہی آپ کے پاس بیٹھ کر ثواب لینے آیا ہوں۔ تو پیغمبر نے کہا میں تمہارا ہی ویٹ کر رہا تھا، کیونکہ میں تمہیں خوشخبری دینا چاہتا ہوں، گڈ نیوز۔ جب تمہارا باپ اپنی قبر میں پہنچا تو قبر میں وہ پہلی رات کتنی خطرناک ہوتی، تن تنہا اکیلا یہ مردہ قبر میں لیٹا ہے، اندھیرا بھی ہے، گرمی بھی ہے، تنہائی بھی ہے، اور چاروں طرف سے عذاب خدا اس کو نظر بھی آنے لگتا، اور قبر کی دیواریں اس کو فشار پہنچانے کے لیے آگے بڑھتی ہے تاکہ اپنے درمیان لے کے دبائیں۔ کتنا مشکل مسئلہ ہے وہ قبر کا، اور خاص طور پر پہلی رات۔ اور پھر اللہ کے ایک سسٹم بنا ہوا، پوری ٹیمیں ہوتی ہیں فرشتوں کی۔ تمہارا باپ جو کہ گناہگار تھا تو فرشتے عذاب کے فرشتے، ایک رحمت کے فرشتوں کی ٹیم ہے، ایک عذاب کے فرشتوں کی ٹیم۔ عذاب کے فرشتے عذاب لے کے فوراً اس کی قبر میں آ گئے تاکہ عذاب پہنچائے جس کو وہ ڈیزرو کرتا، لیکن فوراً اللہ کا آرڈر آ گیا واپس چلے گئے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا یا اللہ، ہمارے پاس جو انسٹرکشن ہے، روزانہ کام کی لسٹ دی جاتی ہوگی نا کہ یہ کام تمہیں آج کرنا، اس میں لکھا ہے اس کو عذاب لانا ہے۔ کہا ہاں، ڈیو ٹو ہز ایکشن اینڈ اعمال یہ عذاب کو ڈیزرو کرتا ہے، لیکن جس کی بیٹی نے میری اتنی اطاعت کی، صرف میری، شوہر کی نہیں، شوہر کی اطاعت کی اللہ کی وجہ سے، جس نے میری اطاعت کی، اس کے باپ کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آ رہی، چنانچہ سارا عذاب ختم۔ بیٹی نے دین پہ عمل کیا، باپ کا سارا عذاب ختم ہو گیا۔ اس سے بڑا انسینٹیو آپ کو کیا چاہیے؟ اولاد کی تربیت کر لیں، آپ کی قبر بن جائے گی، آپ کی آخرت بن جائے گی، آپ کی جنت بن جائے گی۔ 4 آدمیوں میں بیٹھ کر آپ کی اولاد کی کوئی دنیاوی تعریف کرے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر واقعا نیک اولاد ہے تو بوڑھے باپ اور ماں کو ساری فیسلٹیز دیتی ہے دنیا کی، یہاں تو آخرت کی نعمتیں مل رہی، جنت مل رہی، قبر کا عذاب دور ہوا جا رہا۔ کس وجہ سے؟ بیٹی نے خدا کے دین پہ عمل کیا۔
اور ایک بات اور یاد رکھیے، اگر آپ نے پوری کوشش کی تربیت اولاد کی اور اولاد آپ کے کنٹرول سے نکل گئی تو آپ پہ گناہ بھی نہیں، اور آپ کو آپ کی نیت کی وجہ سے وہی بینیفٹ ملے گا، خالی نیت نہیں، نیت اور آپ نے کوشش کی ہو۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بچی نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی تو اللہ نے اس بچی کو تو جو اسٹیٹس دیا وہ دے گئی، اس کے باپ تک کو۔ یہاں پہ عورت کا وہ رول سامنے آتا، جس کے لیے اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، صرف ایک جملہ کہہ کے بات کو آخری 2-3 انسٹرکشنز آپ کو دے دو تربیت اولاد کے حوالے۔ یہ میں نے کہا نا کل رات کی مجلس کے آخر میں تھا نا کہ ماں جس وقت اس کے پیٹ میں بچہ ہے وہیں سے وہ اپنے بچے کی تربیت شروع کر دیتی ہے۔ تو اس میں ایک جملہ یہ کل کی مجلس کا ریپیٹ کرنا، مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی رسول اللہ کے زمانے میں، اس میں خندق کی لڑائی بہت مشکل تھی، یعنی کفر کا اتنا پریشر تھا۔ اس کا اصلی نام جنگ خندق نہیں ہے، اصلی نام اس کا ہے جنگ احزاب، جو قرآن کریم میں پورا سورہ نازل ہوا، اور یہ سورہ عاشورے کے اعمال میں آپ پڑھتے، یہ نماز کا پارٹ ہے، عاشورے کی جو نماز۔ تو احزاب کا مطلب کیا تھا؟ ایک بہت بڑی فوج بنائی تھی کافروں نے، حزب کہتے فوج، پورے عرب کی فوجیں منگوائی تھی، ہر ملک کی۔ بہت بڑی جب جنگیں ہوتی ہیں، مثلا سیکنڈ ورلڈ وار، تو خالی انگلینڈ اکیلا نہیں لڑا، پوری دنیا کی فوجیں اس کے ساتھ مل کر جرمنی کے خلاف لڑ رہی تھی۔ تو یہ جو پورے عرب کی فوجیں تھی، یعنی پورا عرب ایک طرف تھا اور اکیلے مسلمان ایک طرف، اتنا پریشر کہ مسلمانوں کے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل تھا۔ پیغمبر نے کہا پھر اب اس وقت شہر میں ہی رہو، باہر نہیں نکلو، اور اپنے اور کافروں کے بیچ میں ایک خندق یا ٹرنچ کھود دو۔ خیر یہ تو میں نے اشارہ گول گول کا کیا، وہ گول تو نہیں تھی خندق، تمہارے اور کافروں کے بیچ میں خندق آ جائے جو کافروں کے پورے پریشر کو روک لے۔ لیکن پھر آپ کو معلوم ہے کہ پتہ نہیں کس کی وجہ سے ایک جگہ پہ وہ خندق تھوڑی چھوٹی ہو گئی، اور ہمیں عمر ابن عبدود کو وہاں سے گھوڑا کراس کرنے کا موقع مل گیا۔ تو ایک پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ جہاد المرأۃ حسن التبع، مردوں کا جہاد تو میدان میں ہوتا ہے، عورت کا جہاد ہے اپنے گھر کو اچھا بنائے۔ عورت کا جہاد کیا ہے؟ اپنے گھر کو اچھا بنائے۔ اچھا بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ روزانہ وہ اصلی دیسی گھی کے پراٹھے پکا پکا کے اپنے شوہر اور بچوں کو کھلائے، یا بہترین کھانے بنائے۔ اچھے گھر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا گھر بنا دے جیسا اللہ اور رسول چاہتے ہیں۔ بات کو میں پھیلانا نہیں چاہتا، بہت مختصر، عورت کا جہاد اس کا گھر ہے، یعنی عورت کا بدر، عورت کا احد، عورت کی خندق، عورت کا خیبر، عورت کا کربلا، اس کو اپنے گھر میں کرنا۔ دوسرے الفاظ میں یہ ویسٹرن کنٹریز میں بہت ہے کہ اپنے گھر کو ایسا بنا دیجئے کہ یہ گھر آپ خندق کا کام کرے، یعنی جیسے جنگ خندق میں سارے مسلمان مدینے کے اندر، اس کے بعد ایک بیریئر بنا دیا انہوں نے مدینے کے چاروں طرف، اور کافر باہر کی دنیا کچھ بھی ہو، آپ کے گھر کے اندر دین اور ایمان رہنا چاہیے۔ تو کل میں نے بات کی تھی اپنے آپ کو چینج کریں، یہ اپنے آپ کو، لیکن اب اپنے پورے گھر کو، گھر کے ماحول کو تو اسلامی رکھیے۔ اس کے لیے 3 باتوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ نمبر 1، امام نے ہر حدیث سے مطلب یہ ہے کہ یہ تو میں غلط کہہ گیا، امام نے جن حدیثوں میں اپنے شیعہ کی پہچان بتائی، تو مور اور لیس ہر جگہ پہ ایک بات ضرور کہی کہ ہمارا شیعہ حرام رزق سے اپنے آپ کو بچاتا، اس کے پیٹ میں حرام لقمہ نہیں جاتا۔ عاشورے کے دن آقا حسین کا جملہ تو اب اتنا مشہور ہو گیا کہ میں اس کو صرف پڑھ رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ عاشور کے دن جہاد شروع کرنے سے پہلے آقا نے یزیدیوں سے ایک جملہ کہا تھا
کہ تم پھر بھی میری جان لوگے کیونکہ لقد ملیت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے. یہ بہت اہم چیز ہے علی کے شیعہ کے لیے، کیونکہ حرام اگر پیٹ میں جاتا رہے نا، واقعات بھی ہے. اللہ کے رسول شہر مدینہ کے ایک بازار سے گزر رہے، کچھ بچے کھیل رہے تھے. پیغمبر بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہی بچے اسلام کا فیوچر ہے، وہی تربیت اولاد. پیغمبر بچوں کو دیکھتے ہیں تو اپنے سارے کام چھوڑ کے ان کے پاس جا کر کچھ دیر بعد ضرور کرتے ہیں. پیغمبر کہے اچھا بچوں کو بھی پتا ہے کہ رسول کون ہے؟ یہ وہ 6 مہینے اور 8 مہینے والے بچے نہیں ہیں جو کھیل رہے تھے، تو پتا ہے نا کہ پیغمبر کا کیا اسٹیٹس ہے. ہمارے پیرنٹس کتنا احترام کرتے ہیں، وہ بھی دوڑ کے قریب آئے. ایک بچہ ایسا تھا کہ وہ پیغمبر کو دیکھتے ہی برا بھلا کہنے لگا، لعنت کرنے لگا، گالیاں دینے لگا. اصحاب رسول کو غصہ آ گیا. یہ مکہ نہیں ہے جہاں ابو جہل توہین کرتا تھا، یہ ہمارا شہر ہے، ہم اس کو سزا دیں گے. اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، پیغمبر نے روک دیا، کہا کہ کہاں جا رہے؟ یا رسول اللہ ہمارے سامنے وہ آپ کی انسلٹ کر کے گیا. کہا مگر اس کا قصور نہیں ہے، اس کے باپ کا قصور. اچھا اس کے باپ کو لوگ جانتے تھے، وہ پیغمبر سے بہت محبت کرنے والا. کہا یا رسول اللہ اس کا باپ تو آپ کے نام پہ جان دے دے. کہا نہیں غلطی باپ کی ہے، چلو میرے ساتھ. اس کے گھر گئے، پہلے تو بہت خوش ہوا، رسول اللہ میرے گھر میں آ گئے. لیکن پھر دیکھا کہ جو پورا مجمع آیا ہے نا، بہت خاموش بہت سیریس. سمجھ گیا کوئی بات ہوئی. کہا کیا ہوا؟ ایک صحابی نے بتایا یہ ہوا تمہارے بیٹے نے رسول کی گستاخی کی پورے بھرے بازار میں. دوڑ کے گھر میں گیا، تلوار لے کے آیا، اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی گردن کاٹ دو. نہیں چاہیے مجھے بیٹا، ایسا بیٹا نہیں چاہیے جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے. پیغمبر کا رخ، غلطی تیری. یا رسول اللہ میرے گھر میں تو ہر وقت آپ کا نام بڑے محبت اور احترام سے لیا جاتا. کہا ایک بات بتاؤ، تم اپنے گھر میں جو پیسے کما کے لاتے وہ سب حلال کے ہیں؟ وہ تھا بزنس مین. بزنس مین کا ہمیشہ ایک ایکسکیوز رہتا، سر جھکا کے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ مدینے کی مارکیٹ میں میرا کمپٹیشن یہودیوں سے، اگر حرام حلال کا خیال کرنے لگوں تو گھر میں تو فاقے ہو جائیں، روٹی چٹنی کے پیسے بھی نہ کما سکوں، تو کچھ تو کرنا پڑتا ہے بزنس میں. ہر بزنس مین یہ ایکسکیوز. پیغمبر نے کہا ساری باتیں چھوڑو، جس پیٹ میں حرام جائے گا وہ ہمارا اور ہماری اولاد کا دشمن ہوگا. اسی کو روایت میں کہا گیا ہے کہ یہ حلال کی اولاد نہیں. تو یہ جو پیٹ میں لقمہ جاتا ہے نا، کوشش یہ کرے کہ یہ ہر طرح سے حلال ہو، یہ حرام نہ ہو. تربیت اولاد کا یہ اصول ہر جگہ کے لیے ہے، ویسٹ کے اندر بہت زیادہ. لیکن پھر وہی بات، پورا دین اہل بیت سے لیجیے. یہ مت کیجئے کہ آدھا دین اہل بیت سے لے اور آدھا دین اپنے بزرگوں اور اپنے سماج سے لے لے. بہت سارے ایسے پیسے ہیں جسے ہم حرام سمجھتے، وہ شرعن حرام بھی نہیں. اب یہی کتاب کوڈ آف پریکٹس فار مسلم ان دا ویسٹ، اس کی لسٹ میرے سامنے ہے. اس میں ایک ٹاپک ہے ورک اینڈ انویسٹمنٹ. سود اسلام میں حرام ہے، لیکن ان ملکوں میں بعض سود جائز ہے. جو جانور غیر اسلامی طریقے سے ذبح ہو، خنزیر کو چھوڑ کر، وہ حرام ہے. لیکن نان مسلم کے ہاتھ میں وہ گوشت بیچنا جو وہ جس کو وہ صحیح سمجھتا ہے سوائے سور کے، وہ مثلا جائز، وہ پیسے حرام کے نہیں. تو حرام پیٹ میں نہیں جائے، لیکن پتہ چلے کہ حرام ہے کیا. ہاں اگر کوئی بالکل احتیاط کرے کہ میں وہ جو شریعت نے کچھ فیسلٹیز دی مجھے وہ بھی نہیں چاہیے، وہ الگ بات ہے. لیکن جو اس لیول کا نہیں ہے، تو یہ کتاب جو میں نے کہا کہ یہ آپ کو بتائے گی کہ کہاں جو حرام سے بچنا ہے تو کہاں حرام ہے ایکچول اہل بیت کی ٹیچنگ میں، اور کہاں حرام ہے جو ہم بچپنے سے سنتے آئے لیکن وہ اسلام میں حرام نہیں. تو ایک تو یہ چیز، اور اس میں عورت کا رول بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارے عام طور پر عورتیں ہی گھر میں
کھانا پکانا اور اس قسم کی چیزوں کا خیال کرتی ہیں. ڈیٹیل کا میرے پاس ٹائم نہیں، ورنہ اس میں بھی بڑے انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں. اب جو تیسری چیز کا آپ کو خیال کرنا ہے، ایک کل بات آئی تھی، دوسری یہ، تیسری وہ یہ ہے کہ گانا زہر ہے، زہر. یہ حرام بھی وہی چیز ہے. یاد کیجئے، میں نے سیرت رسول میں بھی ایک واقعہ پڑھا ہے اور ویسے بھی اپنی مجلسوں میں ایک واقعہ پڑھتا رہتا ہوں کہ جو حرام کا لقمہ پیغمبر کو کھلانے کی کوشش کی گئی، جب پیغمبر کا بچپنا تھا، اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، 8-9 سال کی ایج تھی، یہودی آئے تھے چیک کرنے کے لیے کہ سچا رسول ہے کہ نہیں ہے. کیسے چیک کیا؟ کوئی معجزے سے نہیں، کہ اس کو حرام کھلاؤ. اگر یہ سچا رسول ہے تو یہ حرام لقمہ اس کے منہ میں ہی نہیں جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. یعنی باقاعدہ ایک ذرا سا جوک سا بنتا ہے کہ یہودیوں نے پلیٹ سے نوالا اٹھا کے پیغمبر کی طرف بڑھایا، وہ ہاتھ سیدھا چلا، پیغمبر کے منہ کے قریب پہنچ کے یہ رائٹ چلا گیا، لیفٹ چلا گیا. حرام نہیں کھا سکے، نہیں، نعوذ باللہ، پیغمبر تو کھاتے ہی نہیں، وہ حرام نہیں کھلا سکے، مگر پیغمبر کو زہر کھلایا گیا. یعنی زہر کھا لیا، حرام نہیں کھایا، کیونکہ یہ حرام زہر سے زیادہ خطرناک ہے. تو پوری کوشش کیجیے. البتہ ایک کنسپٹ کلیئر کر کے اس میں ورک اینڈ انویسٹمنٹ کا چیپٹر پڑھ لیجیے مثلا. ویسے میں تو کہتا ہوں پوری کتاب پڑھیے، لیکن جو بہرحال حرام ہو. جیسے اس میں وہ ایک آ جاتا ہے کہ جی وہ ہم پیزا شاپ میں کام کرتے ہیں اور وہاں پہ پیزا کے اندر کوئی آتا ہے کسٹمر تو وہ سور کے گوشت کا پیزا مانگتا ہے، وہ حرام. ڈیٹیل نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ مسائل کی ڈیٹیل تو بہت ٹائم لیتی ہے. تیسری چیز جس کا آپ کو بہت خیال کرنا اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے، وہ یہ ہے کہ گانا بدترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے. یہ گانا اور گانے کا ماحول گھر میں، وہی جیسے میں نے کہا کھانا جو ہے، کھانا ہماری ایٹنگ، اس میں حرام آ جائے تو پورا گھر انوالو ہوتا ہے. بہت کم گھر ایسے ہوں گے جہاں پہ ہر گھر والے کے لیے الگ چیز بنتی ہو. کوئی بیمار ہے تو الگ بات ہے، لیکن ایک ہی کھانا پکتا تو پورا گھر انوالو ہو گئے. اسی طرح گانا، ماحول جب بن جاتا ہے گانے کا، پورا گھر انوالو ہو جاتا. یہ بلوٹوتھ وغیرہ سے کچھ فیسلٹیز تو مل گئی ہے، فیسلٹی ان معنوں میں کہ جس کو سننا ہے وہ سنے، نہیں سننا ہے نہ سنے. پھر بھی ایک ماحول جب گانے کا بنتا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. پہلے تو ایک حدیث سن لیجیے، جیسے میں نے ابھی حرام لقمے کے لیے حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ پیغمبر نے فرمایا جو اہل بیت کا دشمن ہے حرام کھانے کی وجہ سے. اور مولا حسین نے تو کربلا میں یزیدیوں کا پورا ان کی کریکٹرسٹک بتا دیا کہ ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوتے. اور آئیے گانا. راوی نے پوچھا یہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث، مولا گانے کا نقصان کیا؟ امام نے فرمایا ان الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزر. گانا وہ چیز ہے کہ اگر آدمی مسلسل سنے، دیکھیں وہاں آقا حسین کی حدیث بھی یاد رکھیے گا، اس میں ایک لقمہ دو لقمہ نہیں کھا کہ ایک لقمہ کھائیں گے اور یزیدی بنیں گے، نہیں. اگر پیٹ بھر جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک دو لقمے حرام کے جائز ہیں، میں کہتا ہوں کہ نہیں، اس کا فوراً ایفیکٹ نہیں آتا، گناہ تو وہ بھی ہے، لیکن یہ جو چیز ہے کہ پیٹ حرام سے مسلسل عادت بن جائے. اور یہ گانے میں بھی، یہ گانا اگر مسلسل سنا جائے، امام فرماتے ہیں یہ نفاق کو ینبت اگاتا ہے، اسے گروتھ ہوتی ہے نا. خود امام نے کہا کما ینبت الماء، جیسے پانی اگر ڈالو الزر تو فصل اگتی ہے. فصلیں جو ہوتی ہیں نا پانی ڈالنا پڑتا ہے، تو پانی ڈالو گے تو فصلیں اگیں گی. زمین پہ بارشیں ہوں تو گھاس نکل آئے گی. اگر مسلسل گانا سنو تو اس دل سے نفاق نکل آئے گا. گانا نفاق کو اگاتا ہے، ینبتو. تو یعنی اگر کوئی مسلسل گانا سنے گا تو وہ اینڈ میں جا کے منافق بنے گا. جو مسلسل حرام کھائے گا وہ اینڈ میں جا کے دشمن امام بنے گا. جو مسلسل گانا سنے گا وہ اینڈ میں جا کے منافق بنے گا. تو منافق بھی تو دشمن امام ہی ہوتا ہے.
یہ گانے کا بہت بڑا نقصان ہے. یعنی اور گناہوں میں اور آج جو ابھی تک 2 گناہ میں نے بتایا، یہ بیسک فرق کہ یہ ایمان کو ہی ختم کر دیتے. اور اب آ جائیے وہی کربلا. ہمارے لیے تو رول ماڈل کربلا. یزیدیوں کی بات آپ نے سنی. وہ یزیدی کون تھے؟ عمر سعد یا شمر یا ہرملا، جن کے پیٹ حرام سے بھرے. اور خود یزید کون تھا؟ یزید کا بچپنا دیکھیے. یزید اپنے باپ کے محل میں نہیں رہا. پیدائش کے بعد اس کے باپ نے اس کی ماں کو، یعنی اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو، ان کے اپنے قبیلے میں بھجوا دیا. اس کے بہت ریزن تھے جو ٹائم نہیں. تو یہ چلا گیا اپنی ماں کے ساتھ ان کے قبیلے میں، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں ننیال. اور وہیں رہا نانا نانی مامون، اور پورا قبیلہ تھا. پہلے زمانے میں قبیلوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ ہر قبیلہ کوئی ایک پروفیشن لے لیتا تھا. جو ہندوستان میں مختلف ذاتیں یا کاسٹ ہوتی ہیں، اور پاکستان میں بھی، مثلا دھوبی کا کام. اب وہ پورے قبیلے کا ہر آدمی یہی کام کر رہا ہے کئی پیڑھیوں سے. ایکسپرٹ بھی بہت ہو جاتے. موچی کا کام یہ لے لیا قبیلے نے، اب یہ پورا قبیلہ موچیوں کا ہوگا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اس کام میں ایکسپرٹ ہوتے. پھر ان میں جو بوڑھے ہو جاتے تھے وہ ریٹائر ہو کے بچوں کو ٹریننگ دیتے. یزید کی ماں کا پورا قبیلہ یہ تو مسلمان تھے ہی نہیں، کرسچن تھے. یہ تھے، ان کا پروفیشن تھا گانا بجانا. پرانا زمانہ ہے، کسی کو گانا سننا ہے تو کوئی فیسلٹی نہیں ہے اس کے پاس کہ یوٹیوب پہ چلا جائے اور آئی ٹیون پہ چلا جائے اور پتہ نہیں کہاں کہاں چیزیں. خالی اس کو انسانی گانا گا سکتے تھے، مشینیں نہیں بنی تھی. تو اب یہ مسلمان اس پروفیشن میں آتے نہیں تھے. تو عیسائی قبیلوں کے لیے ہی بہت اچھا پروفیشن تھا. جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں گھروں میں ٹوائلٹ وغیرہ صاف کرنے کے لیے کرسچن آتے ہیں. انہوں نے پیشہ اختیار کیا. مسلمان کو پاکی، طہارت، نجاست، اس کنسپٹ کی وجہ سے بھنگی کے پروفیشن میں نہیں آتے. تو اب وہ گانے کا بھی ایسا تھا. پورا قبیلہ گانا سیکھتا تھا اور پھر وہ اسلامی دنیا میں پھیل جاتے تھے. جس کو ضرورت تھی ان کو بلاتا تھا، فیس دیتا تھا، گانا گاتے تھے. جب بوڑھے ہوتے تھے اپنے قبیلے میں واپس آ کر بچوں کی ٹریننگ شروع کرتے تھے. تو یزید جس ماحول میں پلا پڑا وہ کیا تھا کہ یزید کی ماں گانے کی پریکٹس، جو اب یہ گانا گاتے وہ ہر وقت پریکٹس کرتے. یزید کے گھر والے، یزید کے ماموں، یزید کے نانا، یزید کے دوست، یزید کے محلے والے، شادیوں میں جائے تو گانا، میت میں جائے تو گانا. غرض یہ کہ ہر وقت یہ ماحول تھا. یزید تو خیر یزید ہے، لیکن اس ماحول نے بھی یزید کو یزید بنانے میں ایک بہت اہم رول پلے کیا. گانا. اچھا ادھر آ جائیے آقا حسین. حسین تو حسین بھائی برت حسین ساری کوالٹیز اور فضائل کے ساتھ ہے. لیکن حسین کا ماحول یہ تھا کہ نانا کے پاس جاتے تھے تو نانا تو ایسا قرآن پڑھتا ہے کہ قرآن کو کہنا پڑا تاہم ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے حبیب، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اپنے آپ کو اتنی زحمت میں ڈالو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے حبیب کم نمازیں پڑھو. تم نے تو اتنی نمازیں پڑھ لی. نانا کے پاس آئے تو یا قرآن ہے یا نماز ہے. بابا کے پاس جائے تو علی تو نماز میں اس طرح سے ہے کہ پاؤں سے تیر کھینچے تو پتہ نہ چلے. ماں کے پاس آئے تو فاطمہ زہرا کی عبادت تو ایسی ہے کہ فضہ کہتی ہے ہر رات کو خوف خدا سے اتنا روتی تھی کہ فاطمہ کا سارا ڈریس آنسوؤں سے اس طرح گیلا ہوتا تھا جیسے کوئی بارش میں اگر باہر سے گھر کے اندر آئے. اور اتنی نمازیں پڑھتی تھی رات کو کہ پاؤں میں سویلنگ آ جاتی تھی، ورم آ جاتا تھا، پیر سوج جاتے تھے، جبکہ سب معصوم. تو حسین کا ماحول یہ ہے کہ نانا ایسا نمازی، باپ ایسا نمازی، ماں ایسی نمازی. اور یزید کا ماحول یہ ہے کہ نانا ایسا گانے والا، ماں ایسی گانے والی، ماموں ایسے گانے والی. تو یہ تربیت اولاد میں بہت اہم ہے. اپنے بچوں کو اس گانے سے بچائیے. جب بڑے ہو جائیں گے آپ کے کنٹرول سے نکلیں گے نا وہ ماحول بن دیجیے. لیکن گانا الگ چیز ہے، میوزک الگ چیز. گانے سب حرام ہے، میوزک سم ٹائم، کچھ میوزک ایسی ہے، سم کائنڈ آف میوزک جو حلال ہے. اب یہی کتاب آپ کے پاس آ جائے، اس کے اندر چیپٹر نمبر 10 ہے میوزک، سنگنگ اینڈ ڈانسنگ. کوڈ آف پریکٹس میوزک، سنگنگ اینڈ ڈانسنگ. پتہ چلے کہ کیا حرام ہے. ایسا نہ ہو کہ جو چیزیں حلال ہے
جو آپ کے بیٹے کے لیے جائز ہے، اور آپ بلا وجہ سختی کر کے اس کو اس سے روک دیں آج کے 21 سینچری میں، تو خود آپ کے ذہن میں بھی، اسی لیے اس کتاب کو میں نے کہا میں آخر میں جا کے یہ ساری چیزیں کہہ کے آخر میں بتانے والا تھا کہ یہ کتاب پڑھی، لیکن جو کہ کتاب شروع میں آ گئی تو اب میں ہر جگہ روک کے خود اس وقت اس کا ریفرنس دے رہا ہوں۔ ورک اینڈ انویسٹمنٹ، میوزک اینڈ سنگنگ اینڈ ڈانسنگ، یہ آپ کو شمع عمل کتاب میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو توبۃ العوام یا توضیح میں اتنا کلیئر نہیں ملے گا جتنا اس کتاب میں ہے۔ تو تربیت اولاد کے لیے خود آپ کے پاس بھی اتنی نالج تو ہونا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ، بس وقت بہت گزر گیا ہے اور مجھے اختتام پہ آنا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ سب کچھ صحیح، یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی کہ عورت، کل میں نے بتایا نا ماں کو کس طرح سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، پھر آج حرام آ گیا اور گانا آ گیا اور رزق حرام آ گیا، لیکن بہرحال ہم معصوم نہیں، یا کوئی بہت بڑے مرجے کے گھر سے ہمارا تعلق نہیں، ہم بہرحال عام انسان اور ویس میں رہ رہے ہیں، گناہ تو ہوتے رہیں گے ہمارے پاس۔ اب یہ حرام تو کبھی آ ہی جائے، گانے کی آواز تو کان میں کبھی اس طرح پڑھی جائے گی کہ ہم توجہ سے سنیں، یہ مسئلہ اس میں لکھا۔ آپ ایسی جگہ ہے جہاں گانے کی آواز ہے تو کیا وہاں بیٹھنا حرام؟ جواب دیتے ہیں اگر آپ کان لگا کے سن رہے ہیں تو حرام ہے، اگر آپ توجہ نہیں دے رہے اور آواز خود ہی کان میں آ رہی ہے تو جائز۔ تو خیر، اب یہ بہت سارے کنفیوژن اور مس انڈرسٹینڈنگ یہ کتاب آپ کی دور کرے گی۔ لیکن پھر اسلام نے ایک فلٹر سسٹم بھی ہم کو دیا کہ جو گناہ ہوتے رہتے ہیں جو تمہاری اولاد کی تربیت میں رکاوٹ بنیں گے اور جو خود تمہاری تربیت میں رکاوٹ بنیں گے، تو ایک فلٹر سسٹم ہے جو یہ چیزوں کو، یہ گندگیوں کو جو ہمارے باڈی میں آ گئی ہے نکالے گا۔ اب جیسے کہا جاتا ہے کہ ہیومن باڈی میں کڈنیز ہمارا فلٹر ہے، جو کچھ ہم کھاتے پیتے یہ سب کچھ ہے وہ ہماری باڈی میں جاتا ہے، تو جو کام کی چیز ہے وہ باڈی رکھ لیتی ہے، جو بیکار چیز ہے، غلط چیز ہے، وہ کڈنی اس کو فلٹر کر کے جسم سے نکال دیتا ہے۔ تو اس طرح اسلام نے بھی دو چیزیں، دو فلٹر سسٹم ہم کو دیے۔ پہلا فلٹر سسٹم ایک ایسا ہے کہ روزانہ جو گناہوں کے اثرات ہماری باڈی میں آئے روزانہ فلٹر کرتا ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے، تو پھر سال میں ایک دفعہ ذرا بڑا اوور ہالنگ یا صفائی ہوئی، اور پھر لائف میں ایک دفعہ، جو لائف میں ایک دفعہ ہے اس کا نام حج ہے، جو سال میں ایک دفعہ ہے اس کا نام روزہ ہے، اور جو روزانہ ہے اس کا نام نماز ہے۔ نماز کے بہت سارے بینیفٹ میں سے ایک بینیفٹ یہ کہ جو گناہ ہمارے چاروں طرف ایسے ہوتے کہ ہم بھی اس میں انوالو ہو ہی جاتے، چاہیں کہ نہ چاہیں، وہ فلٹر کر کے ان گناہوں کو ہماری جسم سے نکالتا۔ اسی لیے پیغمبر نے نماز کی فضیلت میں بتایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک دریا جاری اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں جا کے غوطہ لگائے تو کیا اس کے بدن پہ کوئی گندگی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے رہو تو جو رزق حرام ہے اور گانے کی آواز ہے اور بہت سی حرام چیزیں جسم میں جاتی رہتی ہیں وہ سب صاف ہوتی رہیں گی۔ یہی وجہ ہے تربیت اولاد کی چوتھی چیز ہے نماز اپنے گھر میں بہت ریگولر رکھیے۔ قرآن کریم ایک جگہ پہ حضرت اسماعیل کی تعریف کر رہا۔ حضرت اسماعیل، کون اسماعیل؟ یہ ابراہیم کے بیٹے جو ذبح ہوئے، کوئی اور اسماعیل ہے؟ یہ بحث چھوڑ دیجئے، سورہ مریم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اے حبیب، اس قرآن میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ بالکل سچے تھے اپنے وعدے کے، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور وہ اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور اللہ کے پاس بہت پسندیدہ تھے۔ نماز کا حکم دیتے ہیں نا، اس لیے اللہ کے پاس پسندیدہ ہیں۔ وہ رسول اور نبی ہیں، یہ پہلے بتایا، لیکن جہاں اللہ کے پاس پسندیدہ ہے اس سے ملی بھی بات بتائی، وہ گھر والوں کو نماز، خود نماز پڑھنے والے کی بات نہیں کر رہا قرآن، گھر والوں، یہ نماز بہت اہم عبادت ہے۔ البتہ اس میں بھی وہی بات کہ نماز کے مسئلے آپ کو پتا ہو،
اول وقت میں آپ کو خود نماز پڑھنا ہے، لیکن اگر اولاد کسی وجہ سے ذرا ڈیلے کرے تو آپ کو پتا ہو کہ کتنا ڈیلے ہو سکتا ہے، کہ کہاں پہ سختی کرنا ہے، کہاں روکنا ہے. یہ گھر میں نماز کا ایک ماحول، یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ نماز کے اور بینیفٹ کے علاوہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ دن بھر جو گناہ آپ کے جسم میں کچرا جمع ہوتا ہے، سلینگ لفظ استعمال کرو، وہ نماز باہر نکالتی. پھر بھی تھوڑا بہت بچ جاتا ہے تو رمضان کے روزے، اور پھر بھی کچھ بچ جاتا ہے تو زندگی میں ایک حج. ایک یہ فلٹر سسٹم ہے اسلام میں عبادتوں کا، اور ایک ہے اس کے بعد توبہ. بچوں کو اس کی بھی ٹریننگ ڈالیں. بھئی آسٹریلین ماحول میں آپ کے بچے عادی ہوں گے سوری کہنے، انہیں اللہ کے سامنے سوری کہنا سکھائیں. ان کو بتائیں کہ جس طرح سے بازار میں چل رہے ہو، ذرا سا تمہاری کونی کسی کو لگ گئی، تم نے کہا سوری، بہت اچھی بات. اس طرح اللہ سے بھی سوری کو، ذرا سے کوئی گناہ ہوگا. توبہ یہ فلٹر ہے، صاف کر دیتا ہے گناہوں کو، لیکن گھر میں اس کا ماحول بنا. البتہ آرٹیفیشل ماحول نہیں. ایسا نہ لگے کہ جان بوجھ کے دل سے توبہ نہیں کر رہا، بس دکھانے کے لیے بھو 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 کر کے رو رہا اور یہ توبہ ہے. نہیں، واقعا لگے کہ یہ توبہ کر رہا. اور پھر سب سے آخری بات، فارسی کا ایک محاورہ بھی ہے اور پیغمبر کی حدیث بھی ہے، خانہ خالی رات دیو میں گیرت. جب آدمی خالی ہوتا ہے نا تو شیطان بیٹھ جاتا ہے اس کے دماغ میں. اپنے بچوں کو تربیت کے لیے یہ ہے، اور خود آپ بھی بالکل تنہائی کا عادی نہ بنائیں. ہو سکے تو 24 گھنٹے میں ایک بار ایک فیملی گیدرنگ ہونی چاہیے. بیسٹ چیز تو ڈنر کا ٹائم ہوتا ہے، جو آسٹریلیا میں نسبتاً آسان بھی ہے. یہاں یوزولی سب لوگ ایک ہی ٹائم پہ ڈنر کرتے ہیں. میں تو پاکستان میں دیکھتا ہوں باپ کتنے بجے آ رہا ہے، بڑا بیٹا کتنے بجے آ رہا ہے، بڑی بیٹی کتنے بجے آ رہی ہے، سب کے ٹائمنگ الگ. تو کوشش کریں کہ ڈیلی نہ ہو تو ویک میں کم از کم 2-3 دن سب ایک ڈنر پہ جمع ہو، ہنسی مذاق ہلکی پھلکی باتیں. کیونکہ تربیت اولاد میں بہت اہم چیز امام نے بتائی کہ بس یہ نہ ہو کہ خالی قرآن ہے اور نماز ہے اور توبہ ہے. نہیں، کچھ انٹرٹینمنٹ بھی ہونا چاہیے، لائف کا انجوائمنٹ بھی ہونا چاہیے، جس کے لیے ایک اصول اسلام میں آیا، جو اللہ نے حلال کیا ہے تم کیوں اس کو اپنے آپ پہ حرام کر رہے، مگر اس کے لیے نالج ہونی چاہیے. اچھا، اس کے اندر بھی غالباً یہ بک میں ایک چیپٹر اس کے بارے میں بھی ہے، اسلام اینڈ انٹرٹینمنٹ، یا کس طرح سے ٹائم گزارنا. یوتھ ایشوز کے اندر بھی کچھ چیزیں اس کے اندر ایسی آئیں گی. ایک چیپٹر ہے اس میں، چیپٹر نمبر 9، یوتھ ایشوز. اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی تو یہ بھی گھر میں ہونا چاہیے. ہر وقت نماز اچھی نہیں لگتی، ہر وقت توبہ اچھی نہیں لگتی، وہ پھر میں نے کہا وہ آرٹیفیشل بن جاتی ہے. تو اب باتیں تو بہت تھی، اور دیکھیں یہاں پہ آ کے میں یہ آخری بات یہ کہنے والا تھا کہ کتاب پڑھیے، تو وہ میں نے شروع میں کہہ دیا، بیچ میں ریپیٹ کیا. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اولاد کو بالکل خالی کبھی نہ چھوڑی. اب یہاں کا اسٹائل ایسا بن گیا کہ شوہر بھی جاب کرے، بیوی بھی جاب کرے. تو بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں بچے کے جن کو واقع اپنے والدین کو دیکھنے کا بھی موقع شاید ویکینڈ پہ ملتا ہو. فیملی گیدرنگ بھی رکھیے، اور اگر کبھی ایسا ماحول آپ کا بن رہا ہے اور آپ کی فیملی یہاں پر ہے تو صلہ رحمی اسلام میں بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کے قریب آئی. اور اگر آپ کی فیملی نہیں ہے تو اچھے فرینڈز، اسی بک کے شروع میں بالکل، یعنی جہاں مسئلے اسٹارٹ ہوئے اس سے پہلے جنہوں نے بک لکھی ہے وہ نجف کے رہنے والے نجفی تھے، اور ان کو پھر انگلینڈ سیٹل ہونا پڑا. تو جب انگلینڈ جا رہے تھے تو پلین میں انہوں نے بہت سی چیزیں سوچی. تو وہ جو ان کی سٹوری ہے بالکل شروع میں پریفیس، اس کے اندر پھر کچھ انسٹرکشن ہے جن میں خاص یہ کہ اچھے دوستوں کا ایک سرکل اپنے لیے بھی بنائیے، اپنے بچوں کے لیے بھی ان کے حساب سے، جو مذہبی لوگ ہوں ان کی ایج والے، اور ملتے رہیے. یہ بھی ایک عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کے کیجیے تو انشاءاللہ بہتری ہی رہے گی. اور جب یزید کے محل میں اس کا بیٹا اتنا اچھا نکل آیا، اس کا ٹیچر ذرا سا محب اہل بیت تھا،
تو اگر آپ ایک آدمی کے ایفرٹ، تو اگر آپ کے گھر سب مل کے ایفرٹ کریں، جس کو بہت مشکل نہ سمجھیے جو باتیں میں نے کہی، ان میں سے 90% تو وہ ہے جو آپ کو ویسے ہی کرنا. اگر آپ کی کوئی اولاد بھی نہ ہو، خدا نہ کرے، یا ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، تب بھی آپ کو حرام تو نہیں کھانا ہے نا، گانے تو نہیں سننا ہے نا، گھر میں اکیلے تو نہیں رہنا ہے نا، یہ تو ویسے ہی آپ کو کرنا. اور اگر اولاد کی وجہ سے باقاعدہ ایک ذرا سسٹم بنا کے اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کر کے ایسا ماحول کرے. میں نے کہا نا بہت زیادہ تقوی بھی اولاد پہ نہ رکھیے گا. 6 سال کے بچے کی ایج پر 60 سال کے بڈھے والی باتیں اچھی نہیں لگتی. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیرنٹس کو خود اللہ سے کھاتا ہے، یہ ان کے نیچر میں ہوتی ہے جب باپ بن جاتا ہے یا ماں بن جاتی ہے. لیکن باقاعدہ یہ چند چیزیں ذہن میں رکھ کے پلان کر کے چلیے. تو اگر یزید کا بیٹا اتنا اچھا نکل سکتا ہے تو حسین کا چاہنے والا کیوں اتنا اچھا نہ نکلے. اور پھر ذہن میں ہر وقت یہ رکھیے کہ اپنی اولاد کو بتاتے رہیے کہ بیٹا دیکھو کربلا میں بھی ایک قاسم تھا. دیکھو بیٹا، یعنی 24 گھنٹے نہیں، ٹائم ٹو ٹائم جہاں موقع ملے کربلا کے بچوں کی مثال دیجیے، ان کو سکھائیے، انہیں بتائیے کہ دیکھو یہ حسین کی سکینہ. دیکھیے حسین کی سکینہ بہت پیاسی بھی ہے. باقی تو مصائب ہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی جو چیز مشہور، ہائے سکینہ ہائے پیاس، بہت پیاسی. اگر ایک جملہ توہین والا نہ ہو تو میں یہ کہہ بھی دوں کہ اصغر سے بھی زیادہ پیاسی، کیونکہ اصغر خالی عاشور کی سے پہر تک پیاسا تھا، شہید ہو گیا، شہادت کے بعد بھوک پیاس نہیں ہوتی. سکینہ زندان شام تک پیاسی گئی، مگر اس کے بعد بھی اس کی کیفیت یہ. مصر کی ایک بہت ہی مشہور غیر شیعہ اہل سنت کی آتھر ہے، عورت بہت مشہور، ڈاکٹر عائشہ شاتی، پی ایچ ڈی ہیں، جامعۃ الازہر کی پڑھی ہے، بہت نام ہے ان کا وہاں پہ. انہوں نے جناب سکینہ کے حالات پہ کتاب لکھی، اس میں روایت بھی لکھی کہ آنے والی غذا جو ہوتی تھی یزید کی طرف سے، کچھ تو آتی تھی غذا، بہت کم ہوتی. سکینہ کو حصہ ملتا ہے، سکینہ اپنا حصہ لے کے زندان شام کے دروازے پہ بیٹھ جاتی، اور شام میں جو یتیم بچے وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں اپنا حصہ ان کو دے دیتی. کہا جاتا ہے کہ ایج 3 سال کی تھی. یہ ہے اہل بیت کے بچوں کی شان. اس حالت میں بھی، کیونکہ زندان شام میں زینب کبریٰ بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی، واجب نماز نہیں، نماز شب. اور جب میرا مولا سجاد پوچھتا ہے پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں، کہا بیٹا آنے والی غذا اتنی کم ہے کہ میں اپنا حصہ بچوں کو دیتی ہوں. تو آج علی کی بیٹی زینب جیسی بیٹی جو شام غریبہ پوری رات لٹے گھر کا پہرا دیتی رہی، اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ نماز کے لیے بدن میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں. اور وہ سکینہ یہ حصہ لے کے آگے مزید شام کے یتیم بچوں کی مدد کر رہی ہے، اور بہت پیاسی چلی آ رہی ہے یہ بچی. اگر یہ بچی پیاسی نہ ہوتی تو راہ شام میں جب شمر گھوڑوں کو پانی پلا رہا تھا تو سکینہ جا کے اپنے باپ کے قاتل سے پانی کا سوال نہ کرتی. روایتوں میں اگر یہ بچی پیاسی نہ ہوتی تو یہ روایت ہمارے پاس نہ آتی کہ جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہوا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ قافلے کو بازار میں روک دیا جائے. کیوں روک دیا جائے؟ ظالم 2 وجہ بتا رہا. پہلی وجہ یہ بتا رہا ہے کہ ابھی میرے دربار کا ڈیکوریشن اور سجاوٹ انکمپلیٹ ہے، پہلے پورا دربار سجا لوں پھر محمد کی بیٹیوں کو بلاؤں گا. اللہ اللہ، اپنے دربار کی سجاوٹ کے لیے علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو جلتے سورج کے نیچے بازار میں روکا. مگر دوسری وجہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے. کہہ رہا ہے کہ انہیں بازار میں روک دو، کیونکہ اگر تم ایک بار ان کو لے کے آ گئے تو پتہ نہیں سب لوگ دیکھ سکے کہ نہ دیکھ سکے. میں چاہتا ہوں کوفے کا ایک ایک مرد اچھی طرح سے علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کی بے پردگی دیکھے. اتنا مشکل مرحلہ
کہ آقا حسین کا کٹا سر برداشت نہ کر سکا اور نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن شروع کی اور قافلہ بھرے بازار میں رکا. پرانے زمانے کے بازار ہیں، تنگ بازار ہیں، چھوٹے مکانات ہیں. مردوں کو حکم ہے کہ بازار میں آ جاؤ، عورتوں کو حکم ہے کہ مکان کی چھتوں پہ بیٹھ جاؤ. ساری عورتیں مکان کی چھتوں پہ بیٹھی ہیں، قافلہ رکا ہے. سیدانیاں بالوں سے چہرہ چھپائے، سر جھکائے، بازوؤں میں رسیاں بندھی ہیں اور اس امتحان سے گزر رہی ہیں. زینب کا اونٹ جہاں رکا تھا وہ ایک مومنہ ام حبیبہ کا مکان تھا. یہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، یہ گھر میں بیٹھنے والی تھی، اسے کچھ پتا نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. بس کل شام کو حاکم کی طرف سے بازاروں میں اعلان ہوا کہ ہر عورت تیار ہو کے مکان کی چھت پہ آئے. تو یہ اس لیے آ گئی. ایک مرتبہ دیکھا میرے مکان کی چھت کے سامنے جو اونٹ رکا ہے، ایک سفید بالوں والی بی بی بالوں سے چہرہ چھپائے سر جھکائے بیٹھی ہے اور ایک ننھی بچی ان کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹی ہے. بچی کو تو یہ نہیں پہچانتی، لیکن بہت دور سے بچی کے رخسار پہ تماچوں کے نشان بھی نظر آ رہے اور کانوں میں جمع ہوا خون بھی نظر آ رہا. اور پھر دیکھا بچی نے چہرہ اٹھایا، پھوپھی اماں یہ تو میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں کا شہر ہے، کیا یہاں بھی مجھے پانی نہ ملے گا؟ میں بہت پیاسی ہوں. سکینہ کربلا سے پیاسی چلی آ رہی ہے، تبھی بھرے بازار میں ایک مرتبہ پیاس کا سوال کیا. زینب کیا جواب دے؟ لیکن ہاں ام حبیبہ کا دل تڑپ اٹھا. وہ دوڑ کے گئی گھر میں، پانی کا کوزہ لائی، ہاتھ بڑھا کے پانی کا کوزہ سکینہ کو دیا. سکینہ نے پانی کا کوزہ لیا، پانی پینا چاہتی ہے. کان میں ام حبیبہ کی ایک آواز آئی. سکینہ رک گئی. آواز یہ تھی کہ اے بچی جب پانی پی لے تو میرے حق میں 2 دعائیں کرنا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے خدا تم جیسے یتیموں اور قیدیوں کی دعا کو بہت جلد قبول کرتا ہے. سکینہ بہت پیاسی ہے، سکینہ بہت چھوٹی ہے، لیکن ہے تو مشکل کشا کی پوتی نا، جو ناچے پانی کو ہونٹوں سے دور کر دیا. بتا تیری حاجت کیا ہے، پہلے تیرے لیے دعا ہوگی پھر پانی پیا جائے گا. ام حبیبہ کہتی میری پہلی دعا تو یہ ہے جو ابھی میرے دماغ میں آئی، خدا میرے بچوں کو تیری طرح سے یتیم و قیدی نہ بنائے. ہائے وہ حسین کی ننھی یتیمہ، ننھے ہاتھوں کو جوڑا، آسمان کو دیکھا. خدا بندہ جیسی یتیمی میرے اوپر آئی ہے اس مومنہ کے بچے اس یتیمی سے محفوظ رہے. اور ہاں تیری دوسری دعا کیا ہے؟ وہ ام حبیبہ کہتی ہے میری دوسری دعا یہ ہے کہ میں بہت بوڑھی ہو گئی، بدن میں چلنے کی طاقت نہ رہی. ایک بار خدا مرنے سے پہلے مجھے مدینے کی زیارت کا موقع دے. سکینہ نے ننھے ہاتھ جوڑے، دعا کرنے لگی. زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا، چونک کے سر اٹھایا اور کہا کہ اے ضعیفہ مدینے کی دعا کیوں کر رہی ہے؟ وہ ام حبیبہ کہتی ارے مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے، میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے. زینب نے کہا لیکن اب تو علی بھی نہ رہے، فاطمہ بھی نہ رہی. وہ ام حبیبہ مومنہ ضعیفہ کہتی ہے ارے تو کیا ہوا؟ آقا علی کا بیٹا، میرا آقا، میرا مولا، میرا امام حسین تو ہے نا، فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی زینب تو ہے نا، ان کی زیارت کو جاؤں گی. زینب نے اپنا نام سنا. ایک مرتبہ پوچھا کہ خالی زینب کا نام سنا ہے کہ زینب کو پہچانتی بھی ہے؟ بڑے فخر سے کہتی ہے لو بھلا کیسی بات کر رہی ہو، پہلے تو ہر سال بی بی کی زیارت کو جاتی تھی، اب بڑھاپے نے روک دیا ہے. جب زینب نے یہ سنا دائیں بائیں دیکھا، کوئی نامحرم ادھر نہیں تھا، سب حسین کے کٹے سر کے قریب تھے. زینب نے چہرے سے بالوں کو ذرا سا ہٹایا، کہا ام حبیبہ ذرا دیکھ کے پہچان، میں ہی فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں جو تیرے شہر میں آ گئی. ام حبیبہ کے 2 جملے سنیے. جیسے ہی زینب کو دیکھا گھبرا کے کہا شہزادی ارے آپ کے سر پہ چادر نہیں ہے، آپ کے بازوؤں میں رسیاں ہیں، آپ کو قیدی بنا کے لایا گیا. ارے میرا مولا عباس کہاں چلا گیا؟ ہائے عباس نہ رہا تو زینب کی چادر چھری، بازو میں رسی بندھی، نہیں عباس نہیں رہا تو سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے، کانوں سے گوشوارے چھنے، بدن پہ کوڑے پڑے. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
خدا بندہ اسی لیے میدان کربلا کے مصائب کی ہر منزل پر سکینہ نے یاد کیا، ہائے میرا چچا، ہائے میرا امو. سکینہ کے ان مصائب کا واسطہ، سکینہ کی اس یتیمی اور قید کا واسطہ، اور سکینہ کے چچا باب الحوائج ابو الفضل عباس کا واسطہ. 3 روزہ مجالس منعقد کرنے والے کانودر کے یہ مومنین جو سڈنی میں اور یہ مجالس سننے والے جہاں جہاں بھی ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. خدا بندہ ان کے تمام مرحومین اور ہمارے تمام مرحومین کو اعلی علیین میں اہل بیت اطہار سے ملحق فرما. خصوصاً مرجع علی قدر جن کا حال میں انتقال ہوا، آیت اللہ العظمی سعید طبا طبائی الحکیم، انہیں اپنے بزرگوں ہی سے جنت میں ملحق فرما. پروردگارہ ہمارے تمام بیماروں کو اور خاص طور پر موجودہ حالات میں کووڈ کے تمام مریضوں کو چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو شفا کاملہ عطا فرما. سکینہ کی اس پیاس کا واسطہ دنیا بھر میں پہلے ہوئے صاحبان ایمان کو رزق کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ رباب کی اجڑی کوک کا واسطہ جس کا اصغر بھی مارا گیا، جس کی سکینہ بھی ماری گئی، صاحبان اولاد کو اولاد کے ہر صدمے سے محفوظ فرما، اور اگر کوئی بے اولاد ہے تو اسے صاحب اولاد نرینہ فرما. خدا بندہ رباب ہی کا واسطہ، فروا ہی کا واسطہ، زینب ہی کا واسطہ، اگر دین کو ضرورت پڑے تو ہماری عورتوں کو، ہماری ماؤں کو، ہم سب کو اپنی اولاد قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما. خدا بندہ کربلا کے شہداء کے ان قربانیوں کا واسطہ ہمیں کفرستان کے اس ماحول میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور غیبت امام میں ہمیں اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل